موضوع درس في قصة موسى عليه السلام ومناظرته مع السحرة سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وہارون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقابلہ، مناظرہ سحرۃ فرعون کے جادوگروں کے بارے میں ذکر فرمایا. ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ بعض لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی جادو نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کسی کو ہپناٹائز کرنا ہوتا ہے اور پھر اپنے منشے کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی جو ہے اس کا بھی ایک وجود ہے. مسمرائزم جو ہے یعنی کسی کو مسمرائز کر دینا، اس کا بھی ایک وجود ہے، لیکن جادو کا کوئی وجود. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے قرآن میں ہو اور فرمان محمد مصطفیٰ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تو پھر کوئی کافر تو شک کر سکتا ہے لیکن مسلمان تو نہیں کر سکتا. تو جادو جو ہے یہ بالکل ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک نے قصہ ہاروت و ماروت میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. یفرقون بین المرء و زوجہ، وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے. اسی طرح جادو کے ذریعے کسی انسان کو ذہنی اور جسمانی مریض بھی بنا دیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، ان کی ذات مبارک پر بھی جادو ہوا. سب سے پہلے یہودیوں نے لبید ابن العاصم کی 2 بیٹیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، اور دونوں جادوگرنیاں تھیں. انہوں نے
کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی، ان کا جادو اثر نہ کر سکا۔ پھر لبید ابن العاصم جو ہے یہ یہودی ہے، اس نے پھر خود جادو کیا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا، اور وہ اثر یہ تھا، اچھی طرح یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں تو کوئی اثر نہیں تھا۔ حضور جیسے نمازیں پہلے پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھا اسی طرح پڑھاتے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، ہر وقت آپ پر ایک اداسی ہو، اور دوسرا آپ کو کھانے کی پینے کی یہ کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی، یعنی اگر گھر والوں نے کوئی چیز رکھ دی تو تناول فرما لی، نہیں رکھی تو خود خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، یعنی بھوک اور پیاس جو تھی وہ بھی مر گئی۔ اور ایک اثر یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کی خواہش بھی نہ رہی، کبھی حضور خیال ہی نہیں فرماتے، ادھر خیال ہی نہیں جاتا حضور۔ یہ پریشانی کا دور گزرتا رہا۔ صحیح احادیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ ایک فرشتہ اللہ کا انسان کی شکل میں میرے سرانے کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اس نے سوال کیا کہ بما ھذا الرجل، اس کو کیا ہے، کیا تکلیف ہے اس انسان کو؟ تو جو سرانے اس نے کہا کہ سحرا، اس کو جادو ہوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ من سحرہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم الیہودی۔ اس نے کہا کہ اس نے کس چیز میں جادو کیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن، ایک کنگھی ہے، کنگھی میں بال ہیں اور ان میں سوئیاں جب ہوئی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اینا، وہ کہاں ہیں اس وقت جادو والی کنگھی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تحت راؤفۃ، فلاں مقام پر ایک ویران سا کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی رکھی جاتی ہے جو بناتے ہیں نا، اس کے نیچے ایک لکڑی رکھتے ہیں گول، اس لکڑی کے نیچے اس نے پھنسایا ہوا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نیند مبارک کھل گئی، حضور اٹھے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چند ایک اور صحابہ کو بھی بلایا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں مقام پہ ہم نے جانا ہے۔ حضور فرماتی ہے کہ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو وہاں کھجوریں کھڑی تھی، درخت کھڑے تھے، ان پہ کوئی ثمر شمل بھی نہیں تھا، کوئی چھڑیاں وڑیاں بھی نہیں تھی، ایسے ٹنڈ منڈ سی تھی کہ انہم رؤوس الشیاطین، ایسے جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوں، ثمر ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے اس کنویں کو دیکھا، وہ جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا وہ کنواں موجود تھا۔ حضور نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ کنویں میں اترے اور اس کے نیچے جو گول دائرے میں ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے وہ جادو ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ماؤہا کالحنہ، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی ملی ہوئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کا نام لے کر نیچے اترے
اور انہوں نے وہ ڈھونڈنا شروع کیا. آخر وہ کنگھی جو تھی وہ مل گئی. باہر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کنگھی جو تھی اس میں حضور کے بال مبارک تھے. ایسے ظالم نے لپیٹے تھے کہ ایک ایک دندانے میں بال لپیٹا اور پھر اس میں سوئیاں ماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین آخری جو صورتیں ہیں وہ بھی پڑھتے گئے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر اور اس کو بھی کھولتے گئے. جب سارے بال مبارک کھل گئے اور سوئیاں نکل گئیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ سری عن رسول اللہ، حضور پاک سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ ہو. آپ نے وہ کنگھی لے کر پھر اسی کنویں میں ڈال دی. واپس تشریف لائے مدینہ میں، بالکل طبیعت بحال ہو گئی. تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آتے تو ہم بھی تو دیکھتے نا کہ اس ظالم نے کیسے جادو کیا. آپ نے فرمایا کہ اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ایک مدینے میں فتنہ اٹھ کھڑا ہو، چونکہ میرے عاشق کبھی برداشت نہ کرتے کہ حضور کے خلاف ایک آدمی ظلم کرے تو لڑائی ہو سکتی تھی. میں نے کہا اس فتنے کو ختم کرو. جب اللہ نے مجھے بتلا دیا مجھے شفا حاصل ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے بات بڑھانے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو برحق. اور یعنی یہ اتنا کالا علم جو ہے، جادو جو ہے، سحر جو ہے، یہ ایسا ظالم علم ہے کہ نہ کسی نبی کا حیا کرتا ہے نہ کسی ولی کا حیا کرتا ہے، سب پر اثر ہو جاتا ہے. اور قرآن مقدس میں بھی باقاعدہ موجود ہے جادو کا ذکر. تو ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ جادو برحق. دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ بھئی جادو میں بھی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ بھئی عجیب چیزیں یعنی خارق العادہ چیزیں ہو جائیں. اور معجزے کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایسا عمل خارق العادت جو کوئی نہ کر سکے وہ ظاہر ہو جائے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھو نا، اسی لیے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے کہ جادوگر ہیں. کیوں کہتے تھے؟ کہ بھئی حضور کی جو بھی بات سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. مقصد جادو ہے، اثر کرتا ہے. اور حضور جو قرآن شریف ہو گئے تھے یہ بھی جادو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو تو ہے، لیکن اب ہم فرق کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں. وہ تو گندگی پلیدی تو بڑی بات ہے، روائے کریہ بدبو سے بھی دور ہوتے ہیں. اور جادوگر جو ہیں وہ انتہائی گندے ہوتے ہیں، غلیظ ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. اور جتنا جادوگر پلید ہوگا اتنا جادو زیادہ اس کا اثر کرتا ہے، کیونکہ جادو تو شیطانی کام ہے اور شیطان جو ہے وہ گندی چیزوں پہ بیٹھتا ہے. ایک فرق تو یہ ہوتا کہ جادوگر پلید اور ناپاک ہوتے ہیں، پیغمبر پاک ہوتے ہیں. ظاہری، باطنی، جسمانی، مانوی ہر لحاظ سے اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں اور جادوگر ہر لحاظ سے گندے ہوتے ہیں.
فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو کے لیے اسباب ضروری ہوتے ہیں، چاہے وہ اسباب جلی ہوں یا اسباب خفی ہوں۔ جادو ایسے نہیں ہوتے ہیں، جادو کے لیے اسباب ضروری ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے اس کو جا کے پرانی قبر میں دفن کرو، پرانی قبر سے کوئی بوسیدہ ہڈی لے کے آؤ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسا جانور لائیں، اس کو ذبح کریں گے، اس کے خون سے ہم لکھیں گے، چونکہ وہ گندے ان کے لیے اسباب ضروری ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، بغیر سبب کے جادو نہیں ہوتا۔ لیکن معجزہ جو ہے اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ اسباب جلی نہ اسباب خفی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ بڑے جلدی اثر کرتے ہیں، چونکہ شیطانی علوم جو ہے نا وہ جلدی اثر کرتے ہیں، اور رحمانی علوم جو ہے ان میں محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک بھی نعوذ باللہ گندگی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو، سارے کمرے میں بدبو پھیل جائے گی، لیکن عطر جو ہے وہ اتنا نہیں اثر کرتا جتنی وہ بدبو اثر کر رہی۔ اس لیے کالے علوم جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس فوراً جیسے ہتھیلی پر کوئی سرسوں اگا کے دکھا دے، اور علوم رحمانی جو ہے وہ تو اصل ہیں، علوم رحمانی یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن ان کے اثرات ذرا دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ جس نبی کو بھیجا گیا اور جس زمانے میں بھیجا گیا، اس دور میں جس چیز کا زور تھا، اللہ نے انبیاء کو بھی وہی معجزے عطا فرمائے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب جو ہے، طب، حکمت، علاج، معالجہ، اس کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے طبیب تھے حاذق۔ اسی لیے لفظ مسیح، مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور لفظ مسیح جو ہے مسح سے ہے، اور آگے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک مسیح جو ہے وہ ممسوح، یعنی جس کی ایک آنکھ ماری ہوئی ہو، جیسے دجال ہوگا، وہ بھی مسیح دجال ہوگا۔ اور ایک مسیح کا لفظ جو ہے وہ سیاحت سے بھی ہے، یعنی زیادہ چلنے پھرنے والا۔ اور ایک مسیح کا لفظ جو ہے اس سے مسیحا بھی نکلا ہے، یعنی علاج معالجے کے ذریعے کسی کو شفا پہنچانے والا۔ اسی لیے ہمیشہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر نام لیں تو ساتھ ضرور کہیں کہ ابن مریم، کیونکہ مسیح دجال بھی تو ہے نا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے عطا کیے کہ سارے طبیب اور حکماء اور حذاق جو تھے وہ بے اثر ہو، کیونکہ یہ تو کسی طبیب کے پاس نہیں تھا نا کہ آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ کون طبیب کر سکتا تھا؟ اور اسی طرح یبرئ الاکمہ والابرص، کوڑ کی بیماری کا اس وقت بھی کوئی علاج نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے الگ ہسپتالیں بنا دی جاتی ہیں، وہاں بیچارے پڑے رہتے، علاج تو ہے کوئی نہیں۔ برس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ برس کہتے ہیں کہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں بندے کے بدن پر، پھر وہ بڑھتے جاتے، اس کا بھی کوئی علاج تو ہوگا، یعنی ابھی تک ہمارا علم وہاں نہیں پہنچا، کیونکہ علاج اس لیے ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بیماری کوئی نہیں بھیجی جس کا دوا بھی نہ بھیجا ہو۔
ہمیں کہ دوا تو ہے لیکن ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں ابھی تک. تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے کہ اگر وہ برس کا بیمار آتا ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. اگر کوڑ کا مریض آتا اس کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. اچھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بناتے تھے، جیسے ہمارے بچے کھیلتے ہیں نا تو وہ کاغذ کی چڑیا بنا رہی اور کاغذ کی فلاں چیز بنا. اچھا آپ بھی ایسے پرندے کی شکل بناتے، کبھی مٹی سے کبھی، تو اس کو پھونک مارتے اڑ جاتا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ حقیقت میں پرندہ بن جاتا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ان معجزات کی ضرورت تھی جو ایک طبیب میں، حکیم میں اور علاج کرنے والے میں اور نبی میں فرق کر سکے، وہ فرق واضح ہو گیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا. پورے مصر میں جادوگر بھرے ہوئے تھے، اور جادو باقاعدہ علم ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کی کتابیں ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، کہیں شوق میں نہ جانا کہ بھی کتابیں ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں، جادوگر بن جائیں گے. پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ کفر ہے. حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر. جو آدمی جادو کرے یا کرائے یا پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. علم تو ہے نا، آپ دیکھو نا جی، گانا بجانا علم تو ہے نا، یہ موسیقی جو ہے علم ہے نا. یہ ایسے تو نہیں ہے نا، اس کے بھی باقاعدہ سر ہیں اور ان کے سروں کا بھی اور عجیب انداز ہے کہ جی 7 ان کے سر ہیں اور پھر ہر سر کا ایک وقت ہے. اچھا بعض سر ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق کہ اس کے گانے والے سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بعض سے آگ لگ جاتی ہے. تو علم تو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ موسیقی علم نہیں ہے، لیکن یہ بھی شیطانی علم ہے. حضور نے فرمایا اس کا سیکھنا بھی حرام. ناچنا ہے وہ بھی تو علم ہے نا. ان کے بھی تو بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں سکھانے والے کہ کس طرح ناچنا ہے، پاؤں کیسے اٹھے، دایاں کب اٹھے، بایاں کب اٹھے، اور اعضاء کی حرکت کیسے ہوگی. تو یہ سارے علم ہیں لیکن شیطانی علم ہے. یاد رکھو بعض علوم ہوتے ہیں شیطانی اور بعض علوم ہے رحمانی، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، یا ان کے جو سمجھنے والے علوم ہیں وہ تو رحمانی علم ہے. لیکن یہ موسیقی ہے، جادو ہے، گانا ہے، بجانا ہے، سب علم ہے لیکن شیطانی علم. شیطان سکھاتا بھی ان کو ہے نا یہ علوم جو ہے نا، جو بالکل غلیظ اور گندے لوگ ہوتے ہیں، 6 مہینے غسل بھی نہیں کرتے بدبخت. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ 100 میں سے کوئی 2 سچی ہو گئی تو بس وہ تو بڑا جادوگر بن گیا نا. جیسے آج کل دنیا میں کئی اور علوم بھی آ گئے ہیں، جیسے کہ علم الالوان ہے. کیا معنی؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو کپڑے میں، گھر میں کون سا رنگ پسند ہے، وہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اکثر کپڑے کون سے رنگ کے پہنتی ہے. اگر وہ پنک کلر یا گلابی ہو گئی عاشق مزاج ہے. اگر اس کو سفید کپڑے پسند ہوں گے، اچھا ماشاءاللہ یہ عابدہ زاہدہ ہے، نماز پڑھتی ہوگی، روزہ رکھتی ہوگی، کیونکہ اس کو پاکیزہ چیزیں پسند ہیں. تو یہ علم الالوان بھی ایک علم ہے لیکن یہ بھی شیطانی علم ہے. اسی طرح اور ایک علم ہے جس کو یہ علم الاعداد،
یہ تمہارے نام اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا، جو بندہ پیر یا مولوی یا کوئی کہے نا کہ بھئی اپنی ماں کا نام بتاؤ اور اپنا نام بتاؤ، جو ماں کا نام پوچھے نا فوراً سمجھ جانا کہ یہ کوئی نہ کوئی غیر شرعی علم کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر تعویذ والے کہیں گے اچھا اور جی کسی کیا اچھا اس کی ماں کا نام بتاؤ، اچھا نام بھی اگر چلو ٹھیک ہے نہیں آتا کوئی بات نہیں، ہم ہوا لکھ لیں گے، ہوا تو سب کی ماں ہے نا۔ تو جب ماں کا نام پوچھے نا کوئی پیر یا مولوی یا کوئی وہ سمجھ لینا کہ یہ شیطانی علوم کرتا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے اس کو باپ کے نام کے ساتھ پکارو، ماں کے نام کا کیا مطلب؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی حضور نے جس کو بیٹا بنایا تھا سارے صحابہ اس کو زید بن محمد کہتے تھے، نہیں بالکل نہیں، یہ زید بن حارثہ ہے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ زید بن حضور کا تو بیٹا ہے کوئی نہیں، 3 بیٹے تھے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے یہ اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں جی کہ آپ کا نام مثلا زید ہے، ماں کا نام مثال کے طور پہ مریم ہے، پھر یہ اعداد نکالتے ہیں، زے کے اتنے، یہ کے اتنے، دال کے اتنے، میم کے اتنا، رے کے اتنا، یہ کے اتنا، میم کے اتنا، اتنے ہو گئے۔ پھر اس کو وہ 3 پہ تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ تقسیم عدد صغیر بھی ہوتا ہے، عدد کبیر بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے نا۔ لیکن یاد رکھیں یہ بھی شیطانی علوم، یہ کوئی قرآنی علوم نہیں۔ اچھا پھر انہوں نے عجیب عجیب چیزیں لکھی ہیں کہ مثلا جس آدمی کے نام میں سین یا شین یا سواد آئے، مرد ہو یا عورت، انہوں نے کہا وہ بڑا جھگڑالو اور تیز اور غصے والا ہوتا ہے، لڑاکا ہوتا ہے۔ یہ ان کے اپنے ورنہ علم غیب کا مالک اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے نام میں سین ہے، سمرۃ بن جندب، تو اب یہ تھوڑا ہے کہ نام بدل دیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ لیکن یہ علم ہے، یعنی علم الالوان، علم الاعداد۔ اچھا ایک اور علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحاضرات۔ اچھا وہ علم جو ہے نا وہ کافر ہندو انگریز سب کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کی فیس ادا کریں گے کہ جی میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرا ایک بڑا پیارا بھائی تھا فوت ہو گیا ہے، میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں، تو کہیں ٹھیک ہے اتنی فیس ادا کریں، آ جائیں، کمرے میں بٹھا دیں، کمرہ بالکل اندھیرا ہو، اور میز پر وہ ایک گلاس رکھ دیں گے آدھا پانی کا بھرا ہوا، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کرے گا، اور وہ کہے گا کہ دیکھو تم اپنی نظر ادھر ہی ٹکا کے رکھنا گلاس پہ، جب گلاس میں حرکت پیدا ہو جائے نا، معلوم ہوا کہ تمہارا بھائی آ گیا، تم باتیں کرو۔ اچھا وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے باقاعدہ باتیں کی، اور پھر ہم نے ان سے وہ چیزیں بھی اپنے بھائی سے پوچھی جو کسی اور کو پتہ بھی نہیں تھا، اس نے بتائیں۔ لیکن یہ بھی شیطانی علوم ہے، یاد رکھو۔ اور آج کل یہ زیادہ بیماری جو ہے نا وہ انگریزوں میں ہے، وہ اس کے بڑے ماہر ہیں۔ حالانکہ یہ علوم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا جی اس کا اب طب جو ہے ایک علم ہے نا۔ ایک بہت بڑے سرجن تھے، تو ان سے میری ایک قریبی رشتہ دار کا آپریشن تھا، بہت بڑا میجر آپریشن تھا، تو بہرحال آپریشن ہو گیا، تو اس کے بعد میں بڑا حیران ہوا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے مجبور ہو کے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے صبح 7 بجے آپریشن کیا ہے، اب شام کے 7 بج گئے ہیں، اس کو نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی چیز دی گئی ہے، نہ کوئی کیپسول، نہ کوئی گولی، نہ کوئی چیز۔ وہ ڈاکٹر ہنس پڑا،
انہوں نے کہا مکی صاحب آپ کو اللہ نے اپنا علم دیا ہے، ہمیں اپنا علم دیا، آئیں آپ کو میں کافی پلاتا ہوں اور پھر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میرا دوست بن گیا بیچارہ۔ وہ اصل میں تو عرب تھا لیکن امریکہ میں پڑھا تھا اور نیشنلٹی امریکن تھی اس وقت بھی اس کی اسپتال میں 80,000 ریال مہینہ تنخواہ تھی، اتنا بڑا سرجن تھا۔ ہر سال لیٹسٹ ماڈل گاڑی، بنگلہ، مالی، نوکر، کوک، سب۔ اس نے کہا کہ مکی صاحب بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دوائی، اس کو کوئی درد ہے پہلے مریض سے جا کے پوچھیں، اس کو تکلیف درد ہے، درد ہو تو دوائی دینا، جب درد ہی نہ ہو۔ اور کو تو انہوں نے کہا مکی صاحب پٹی تو زخم پہ باندھی جاتی ہے، جب زخم نہ ہو تو پٹی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کمال ہے ڈاکٹر صاحب۔ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں نا، یہ سے اپنا گوشت کو اب کھول دے، کھل گیا، اب جب اس کو ہم نے سلائی کر دی بند ہو گیا، پٹی کہاں باندھے؟ اس کی کیا ضرورت ہے پٹی باندھنے کی؟ اور تیسرا اس نے کہا کہ ایک بات میری یاد رکھیں کہ جو ڈاکٹر آپریشن کے بعد اینٹی بائیوٹک ہائی پوٹنسی کیپسول دیتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ یا تو ان سے کوئی آپریشن میں غلطی ہوئی ہے یا ان کو خطرہ ہے کہ آپریشن جو ہے وہ سیپٹک ہو جائے گا، ان کا آپریشن تھیٹر ٹھیک نہیں۔ اور پھر وہ ایک اوزار جو ہیں ہر مریض پہ استعمال کر لیا۔ ہمارے انہوں نے کہا حضرت اتنا بڑا ہسپتال ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہاں تو پوری کٹ کھلتی ہے، آپریشن کیا، کٹ کی کٹ پھینک دی ہم نے۔ انہوں نے کہا سیپٹک ہونے کا سوال پہ میں کیوں کیپسول دوں؟ اور پھر اس نے کہا کہ مکی صاحب دیکھیں یہ آپ کا ہاتھ ہے، خدا نہ خواستہ آپ کا ہاتھ کو کٹ لگ گیا یا ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا، اس میں اللہ نے روٹس رکھے ہیں، سڑکیں ہیں، اگر اس روٹ پہ ڈاکٹر کھولے گا پھر سلائی کر دے گا، کبھی داغ بھی نہیں ہوگا زندگی میں۔ انہوں نے کہا یہ جو آپریشن کے بعد اتنے بڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے غلط جگہ پہ کھولا ہوتا ہے اس کو، پھر سلائی کریں گے تو وہ تو کبھی اپنی جگہ پہ نہیں آئے گی نا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کہاں اور بندے کی سلائی کہاں؟ اس لیے پھر ان کے گجر ہو جاتے ہیں۔ اور نے کہا جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر ایک تو آپریشن کریں گے، آپریشن کے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے بعد مریض کو چلائیں گے تاکہ ہر سلائی اپنی اپنی جگہ پہ چلی جائے۔ اور نے کہا جناب یہ بات بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، 2 دن کے بعد کہا کہ اصولاً تو مریض فارغ ہے، لے جائیں۔ اب ہماری تو عادت بنی ہے نا، کہا جی ڈاکٹر صاحب پھر وہاں کوئی دوا؟ انہوں نے کہا چھوڑیں دوا آپ کیوں کرتے ہیں دوا؟ اس کو کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکا، جب نہیں ہمیں کیوں دوا دوں؟ انہوں نے کہا یہی دوائیں تو ہیں جو تمہارے ملک کے لوگوں کو کھا گئی ہیں، خود جا کے دوا خریدی، یہ وہ یار سر درد کی دوائی دے دینا، وہ جی سریڈان دے دینا، وہ جی پناڈول دے دینا، وہ جناب ذرا وولٹران دے دینا، وہ کھا کے الحمدللہ کسی کے گردے فیل ہو گیا، کسی کا جگر برباد ہو گیا اور ڈاکٹر بنے ہوئے۔ انہوں نے کہا سر میں درد ہے، پتہ کرو کیوں ہے؟ گرمی کی وجہ سے شربت پی لو، سردی کی وجہ سے چائے بنا کے 1 چمچ اس میں شہد ڈال کے پی لو، تھوڑی دیر کے بعد درد ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا گولیاں پھانکتے جاؤ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے 1 گولی پھر وہ اثر نہیں کرتی، پھر 2 کھانی پڑتی ہیں، وہ اثر نہیں کرتے، 3، حتیٰ کہ گردے فیل ہو جائے۔ لیکن علم تو ہے۔ اب دیکھو نا یہ روٹ علاج کا، انہوں نے کہا پیٹ ہے، یہاں بھی روٹ ہے، ہاتھ ہے روٹ ہے، ٹانگیں ہیں روٹ ہیں، انگلیاں ہیں روٹ ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے روٹس کو، اس میں پڑا ہے علم، اسی جگہ اس نے نشتر چلایا ہے، تو ایک تو آسانی ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جڑ جائے گا داغ کبھی نہیں ہوگا۔ سلائی کا نشان بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اب تو سلائی ہم اس میٹیریل سے کرتے ہیں جو انسانی چمڑے سے بنی ہوئی ہے، وہ اندر خود بخود ہیل ہو کے چمڑے سے مل جاتی ہے، اب ٹانکیں نکالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ یہ سارے علوم جو ہیں علوم شیطانی ہیں، اور ان علوم سے بچنا۔
اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آدمی کو پتہ لگ جائے نا ان چیزوں سے باز آ جائے، وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اچھا، اور علاج کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں جادو ہے یا کسی بندے جادو ہے یا جن ہے یا کچھ ہے یا اور جی اس پری ہے، کوئی چڑیل ہے، فلان ہے، اللہ کا قرآن ہے سورۃ البقرہ، اس گھر میں سارے بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، عورتیں مرد اور سارے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دو، اتنا بڑا ڈول پانی کا رکھ لو، اس پہ بھی دم کرتے جاؤ اور وہی پانی سب کو پلاؤ، گھر میں چھڑکو، 6-7 دن میں جادو وادو جن شن سب بھاگ جائیں گے۔ جب حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے لا یقربھا شیطان، وہاں شیطان پھر قریب ہی نہیں آتا۔ اس کا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگر بڑے تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزے عطا فرمائے کہ سب جادوؤں کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ